جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، اسی وجہ سے رمضان کی فضیلت بہت بڑھ جاتی ہے، تو قرآن مجید کی کیا اہمیت ہے، اس بارے میں تھوڑا ہمیں بتائیے۔ قرآن مجید کی غیر معمولی فضیلت ہے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کو لفظوں میں بیان کر دیں کہ قرآن مجید ایک عظیم کتاب ہے، بڑی کتاب ہے، یہ اپنی جگہ مسلم بات ہے، لیکن اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ سمجھ اس طریقے سے لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو ہدایت دی ہے وہ کس طریقے سے دی ہے۔ اس کا ایک پہلو یہ ہے، یا ہم یہ کہنا چاہیں کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو کچھ ہدایت کو لے کر اپنے ساتھ لے کر اس دنیا میں آتا ہے، وہ فطرت کی ہدایت ہے۔ یعنی انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی شخصیت کے اندر، اس کی فطرت کے اندر، اس کے شعور کے اندر اس بات کو ودیت کر دیا ہوتا ہے، یعنی ڈال دیا ہوتا ہے۔ کس بات کو؟ کہ ہمارا کوئی پروردگار ہے، ہمارا کوئی خالق ہے۔ اسی طرح ہم اس بات کو بھی لے کر اس دنیا میں آتے ہیں کہ ہمارا کوئی نہ کوئی روز جزا ہونا چاہیے، ہمارا حساب کتاب ہونا چاہیے، اس دنیا کے اندر جو بھی معاملات چل رہے ہیں اس کا کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے۔ تو آخرت کا، قیامت کا ایک تصور بھی لے کر ہم اس دنیا کے اندر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ کچھ اخلاقیات کی چیزیں ہیں، یعنی جھوٹ غلط ہے، سچ صحیح ہے، اسی طرح دیانت ہونی چاہیے، دھوکہ بازی نہیں ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، عدل ہونا چاہیے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اندر ودیت ہیں، اور ہر بچہ جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ خدا کے شعور کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، وہ آخرت کے شعور کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور اسی طرح اخلاقیات کے، اعلیٰ اخلاقیات کے شعور کے ساتھ وہ اس دنیا میں آتا ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہیں تک نہیں چھوڑ دیا، یعنی محض یہاں تک معاملے کو مکمل نہیں کیا، بلکہ اس سے آگے اپنی رحمت کی وجہ سے اور انسانوں کی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اہتمام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو منتخب کیا جو اسی ہدایت کو اپنی تکمیلی صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کریں، ان کو تذکیر کریں، ان کو سمجھائیں۔ جیسے ایک استاد سمجھاتا ہے، ایک مربی سمجھاتا ہے، ایک مرشد سمجھاتا ہے، اس طریقے سے لوگوں کو گائیڈ کریں، ان کی رہنمائی کریں، ان کو سمجھائیں۔ یعنی جو باتیں ان کے دل میں، ان کے شعور میں موجود ہیں، ان کی ایک طرح سے تذکیر کریں، یاد دہانی کریں۔ لیکن یہاں بھی اختتام نہیں ہوا، اس سے بھی آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ایک اور اہتمام کیا، ایک اور انتظام کیا، اور وہ انتظام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ کتابیں بھی نازل فرمائی ہیں۔ تو متعدد پیغمبروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں، اپنے صحائف نازل کیے ہیں۔ کتاب کیا ہوتی ہے؟ کتاب یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں، جو بات کہنا چاہتے ہیں، وہ اپنے الفاظ میں، اپنے طریقے سے، اپنے الفاظ میں، اپنی بات کے انداز میں، اپنے جملے میں اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ وہ پیغمبر تک پہنچتی ہے اور پھر پیغمبر کے ذریعے سے دوسرے انسانوں تک، باقی لوگوں تک پہنچتی ہے۔ تو تورات اسی نوعیت کی ایک کتاب ہے، اسی طرح انجیل اسی نوعیت کی ایک کتاب ہے، اسی طرح زبور اسی نوعیت کی ایک کتاب ہے، اور آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید ایک محفوظ صحیفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نازل ہونے کے بعد یہ آج تک لفظاً لفظاً محفوظ ہے۔ یعنی باقی جو صحائف ہیں ان میں تو لوگوں نے تحریف بھی کر لی، ان میں کچھ تبدیلیاں بھی ہو گئیں، اور ان میں بعض لوگوں نے اس کے مطالب کو بھی خراب کر دیا، اور بعض ان کے اجزاء اس طریقے سے محفوظ بھی نہیں رہ سکے۔ لیکن یہ جو صحیفہ ہے یعنی قرآن مجید، لفظ بہ لفظ اسی طرح ہمارے پاس موجود ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ تو اس میں جو واقعہ ہے وہ کیا ہوا ہے، یعنی اس کی جو خاص اہمیت ہے اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے بیان ہی الفاظ، جو بات اللہ تعالیٰ نے جن الفاظ میں کہی ہے انہی الفاظ میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں یا ہمارے درمیان میں موجود ہوتے ہیں تو پھر اختلاف کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ یعنی ایک شخص یہ کہتا ہے کہ دین پر اس طریقے سے عمل کرو، دوسرا شخص یہ کہتا ہے کہ دین پر اس طریقے سے عمل کرو، ایک آدمی یہ کہتا ہے عبادت اس طریقے سے کرنی چاہیے، دوسرا آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کا یہ معاملہ ہونا چاہیے۔ تو قرآن مجید کے پاس جب ہم جائیں گے تو وہ فیصلہ کر دے گی کہ فلاں فلاں معاملات میں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں اپنی حکمت بھی دی ہے، یعنی وہ تمام معاملات جو مابعد الطبیعات سے متعلق ہیں، یعنی ان چیزوں سے متعلق ہیں جو اس دنیا سے ماورا ہیں،
उनके बारे में भी अल्लाह ताला ने चीज़ें इस किताब के अंदर बयान फरमाई हैं, और अगर कोई इख्तलाफ था तो उसकी वजाहत फरमाई है। और शरीयत के हवाले से भी, खा वो इबादत की शरीयत है, खा वो दुनिया में रहन सहन की शरीयत है, खा वो मईशत सियासत की शरीयत है, हर मामले में अल्लाह ताला ने जो उसूल, जो कवायद, जो कवानीन देना चाहे वो इस किताब के अंदर मुरत्तब फरमा दिए हैं। तो जो फितरत की हिदायत थी उसको एक तकमीली शक्ल में इस किताब की सूरत में इंसानियत को दे दिया गया है। इस लिहाज से देखा जाए तो अल्लाह की ये एक गैर मामूली इनायत है, एक अजीम एहसान है जो पूरी इंसानियत पर किया गया है। तो इसलिए इस महीने की ये फजीलत है, इसका ये इकराम है, इसकी ये अज़मत है कि इसके अंदर अल्लाह ताला ने अपनी अजीम हिदायत, अपनी अजीम किताब को अपने अल्फाज में नाज़िल फरमाया है।